اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم نے اپنا 26واں پارہ نصف تک پڑھ لیا تھا۔ نصف سے آگے اب شروع کرتے ہیں سورہ الفتح، آیت نمبر ہے 18۔ اور بتحقیق یعنی بے شک اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر مسلمان رکے تھے، اور وہ بات چیت کے ذریعے سے پھر وہ ایک صلح جو ہے وہ طے پائی تھی، جس میں کہ نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو یعنی شدید قسم کی کوئی شکست ہوئی ہے، یعنی وہ جو صلح کی شرائط تھی نا ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو قریبی فتح یعنی بہت جلد ان قریب ان کو فتح، ایک بڑی فتح عطا کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو بے شک سب نے دیکھا کہ جب یہ پھر مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا، یعنی وہ صلح طے پا گئی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ تھوڑا امن اور سکون سے یعنی کہ وہ ماحول بن گیا، تو اسلام کو پھر پھیلنے میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ان دنوں میں پھر اسلام خوب پھلا اور خوب پھولا۔ تو یہی فتح تھی، قریبی فتح جس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ وہی فتح ہے، یعنی پھر اسلام کو پھلنے اور پھولنے میں خوب جو ہے وہ یعنی وقت ملا، اور اس وقت میں اسلام نے ہر طرف کا رخ کیا اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد جنگ خیبر کی غنیمت بھی ہیں، کیونکہ یہ اس سے فوری بعد جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو ملتی ہیں جنگ خیبر سے، اور وہ بہت ساری غنیمتیں تھیں، یعنی بہت سارا یہودیوں کا وہ مال تھا جو مسلمانوں کو ملا تھا۔ اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت جو دیکھنے والے تھے نا صحابہ کرام میں سے کچھ، یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کی جو شرائط تھیں وہ ہمیں بہت ناگوار گزریں، یعنی اس کی اگر آپ شرائط پڑھتے ہیں نا تو یہ بہت ہی عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی ان کو کوئی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ 10 سال تک جنگ جو ہے بند رہے گی۔ قریش کا جو شخص بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا انہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے قریش کے پاس چلا جائے گا تو وہ پھر واپس نہیں کریں گے۔ قبائل میں سے کوئی قبیلہ قریش کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرہ واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائیں گے، اور وہ اپنا اسلحہ وغیرہ یعنی ساتھ نہیں لے کے آئیں گے۔ مسلمان ان سب شرائط کو جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی یعنی ہمارے خلاف ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ فوری ان کو جو ہے وہ فتح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ تو اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے، اور دیگر غنیمتیں بھی جن پر تم قادر نہ تھے وہ اللہ کے احاطۂ قدرت میں آ گئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی بے شک اس سے بھی جنگ خیبر کی جو غنیمتیں ہیں وہ اس سے ممکن ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ 39 دن تک وہ جنگ جو ہے وہ رہی، اور کسی طور بھی وہ فتح
یعنی نہیں ہو رہی تھی، جنگ خیبر جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پھر 40ویں دن جا کے وہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر جنگ خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج وہ کہتی ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ کھایا تھا، یعنی اس طرح کی مسلمانوں کی حالت تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ان پر قادر نہیں تھے، لیکن اللہ کے احاطے میں آ گئی تھی وہ ساری چیزیں، تو اللہ نے آپ کو یعنی اس پر قدرت دے دی۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار کرتے، پھر وہ نہ کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار، یعنی اگر اس وقت کفار جنگ کرتے نا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی اپنا مددگار نہ پاتے، یعنی کفار مل یا میٹ ہو جاتے۔ اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہ وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں روند ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے، تو اذن جہاد مل جاتا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے نہیں کہا اور بہت سخت شرائط پر صلح کرنے کو کہا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ جب کفار اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی اس وقت جو مومنین تھے ان کے دلوں کو سکون آ گیا، اطمینان مل گیا، اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ہم سب کر رہے ہیں، تو اس خواب کو یعنی دیکھ کر آپ وہاں سے نکلے تھے مدینے سے، لیکن یہاں پھر حدیبیہ کے مقام پر جب انہوں نے آگے نہیں جانے دیا تو یہاں پر وہ صلح کے ساتھ پھر آپ واپس تشریف لائے، اور اس سے اگلے سال پھر آپ نے سب نے حج کیا، اور پھر فتح جو ہے وہ فتح مکہ یعنی ہو گیا، اسی سال فتح مکہ بھی ہو گیا۔ اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کو تروا کر امن کے ساتھ بلا خوف مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے، بس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہر غیب کی خبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، بس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ دیکھا نا، ایک اور فتح، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور فتح میں نے ممکن بنا دی تمہاری نزدیک۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ اب جو صفات یعنی یہ صفات جس میں ہوں گی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی کہلائے گا۔ وہ کافروں پر سخت گیر ہیں، اور آپس میں یعنی مسلمانوں میں آپس میں وہ مومن جو ہیں وہ آپس میں مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع سجود میں دیکھیں گے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے
ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے یہی اوصاف، اللہ کہتے ہیں یہی صفتیں ان کی میں نے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، صرف جو ہے وہ رسول اللہ کا یعنی توریت اور انجیل میں ذکر نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی سچے ساتھی ہیں، ان کی بھی صفتیں، ان کے بھی اوصاف جو ہے وہ توریت اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کھیتی جس نے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس سے مضبوط کیا اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی، تاکہ اس طرح کفار کا جی جلائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، ان میں سے یعنی سب کے سب نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں بھی کسی کو بھی ڈھیل نہیں دیتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی نا ڈھیل نہیں دیتے کہ بس اب ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو، تو بس ٹھیک ہے، یعنی حتمی فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں جنت پکی ہے تمہاری۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، ان کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ صفتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی ان میں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے مثال بھی دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے سب میں سے، یعنی کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو یعنی منافقت ان کے دلوں میں ہوگی، نفاق ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ سچا ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، ان سے اللہ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سورہ فتح ہمارا مکمل ہوا، آگے ہے سورہ حجرات، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیسے آگے نہ بڑھو؟ یعنی بات میں آگے نہ بڑھو، کسی بھی کام میں آگے نہ بڑھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں بس اسی کے مطابق کام کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے آگے نہ بڑھو، نہ رسول سے آگے بڑھو اور نہ اللہ سے آگے بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں احکامات بتا دیں، ہم کہیں نہیں وہ تو شاید کچھ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ ہے اللہ سے آگے بڑھ جانا، اور رسول سے آگے بڑھ جانا بھی منع کیا گیا، اور اللہ سے آگے بڑھ جانے سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیں وہی اٹل ہے، وہی حق ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ ہمارے عقلوں کو یعنی وہ اس میں کوئی اچھائی نظر آئے یا نہ نظر آئے، کیونکہ ہماری عقلیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے سامنے بات کرنے کا بھی انداز سکھا رہے ہیں مومنین کو، صحابہ کرام کو، کہ دیکھو میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اور نہ ہی میرے نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ اور آگے کتنی سخت الفاظ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں یعنی اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی کرو بنا سوچے سمجھے، تو میرے نبی کو اپنے جیسا ہی تصور کرو، یعنی اس کی عزت کا، اپنے نبی کی عزت کا، ان کے احترام کا کوئی لحاظ ہی نہ کرو۔
تو کیا ہوگا؟ تمہارے سب کے سب اعمال ختم ہو جائیں گے، بالکل مٹ جائیں گے، خبت ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو آج جب ہم رسول کی بات سے آگے بڑھ جائیں، جو رسول کہیں ہم کہیں نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شاید اس بارے میں اس طرح نہیں، کوئی اس طرح سے حکم دیا ہوگا، یا پھر ہمیں اگر کسی بات کا پختہ حکم کا پتہ بھی چل جائے تو ہم کہیں نہیں اس طرح نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ شاید رسول اللہ کو اس وقت جو ہے وہ صحیح پتہ نہیں چلا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے اگر ہم کچھ کہیں، اپنی بات کو یعنی ہم ترجیح دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، اور ایسا ہوا ہے، ایسا یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے، تبھی تو ہم سب اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ورنہ رسول تو ایک تھے، قرآن تو ایک تھا، خدا تو ایک تھا، قبلہ تو ایک تھا، سب کچھ تو ایک تھا، پھر یہ فرقے کہاں سے آئے؟ فرقوں میں ہم بٹے ہی تب ہیں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اپنی اپنی بات کو ترجیح دی کہ نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے شاید ہوا ہوگا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ہوا ہے، یہ ساری باتیں جب ہو گئی نا تو پھر ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اگر ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرتے، ہم ان کی بات کے سامنے اپنی باتوں کو اہمیت نہ دیتے، ہم نبی کی بات کو ہی فالو کرتے، تو پھر انشاءاللہ ہم ایک ہی امت رہتے، پھر ہم میں کوئی بٹنا بٹانا یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو ایسا ہو چکا ہے، لیکن اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، اور باقی ہر چیز سے اگر ہم کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری چیزوں کے ساتھ جڑنے کا، فائدہ ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنے کا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا، بس اس چیز میں فائدہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلا شک ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی باہر سے ہی کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں بلانا شروع کر دینا، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو، یعنی شرمندگی اٹھانا پڑے تمہیں۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، یعنی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کسی کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو فوراً پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے درمیان ہیں۔ خود سے ہی تم کوئی بات کو ادھر ادھر پھیلانا نہ شروع کر دیا کرو، اور اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر رسول تمہارے ہر معاملے میں تم جو کہتے ہو، اگر وہ رسول اللہ تمہاری بات ماننے لگ جائے نا تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں، اور اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومنین کی، یعنی اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، کفار کی اور مومنین کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر پہلے آپ نے ان دونوں میں صلح کرانی ہے۔ اگر صلح وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو زیادتی کر رہا ہے نا، آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، جو حق پہ ہے اس کے ساتھ مل کر۔ تو یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں نا، ان میں پھر یہ آیت جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، اور کس کے ساتھ مل کر کس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یہ آیتیں ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ کس طرف حق تھا اور کس طرف باطل تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، یعنی وہ بھی جو حق پر نہیں ہے وہ بھی حق کی جانب آ جائے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں. دیکھا نا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پتہ ہے عورتوں کا. ظاہرہ وہ خود خالق ہیں تو پتہ کیسے نہیں ہوگا. خصوصی طور پہ عورتوں سے کہا گیا. عورتیں بیٹھی بیٹھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا دیتی ہیں کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، اس کو تو کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو چلنے کا سلیقہ نہیں آتا. اس طرح سے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو نا، وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہوں. سبحان اللہ. اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ تم ڈھونڈو اور نہ ہی عیب جوئی کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ بنا سوچے سمجھے. اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو. برے نام یعنی وہ تو موٹی، وہ تو لنگڑی، وہ تو لمبی، وہ تو کالی، وہ تو ایسی، وہ تو ایسی. ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو. ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے. یعنی اگر آپ ایمان لے آئے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو پھر اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں نامناسب بات ہے یہ. اور جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی اس میں اب کون سی باتوں سے منع کیا گیا؟ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو. ان تینوں چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. اور پھر کہا کہ اگر کوئی لوگ باز نہیں آتے تو پھر وہی ظالم ہے. اور اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو. یعنی گمان پیدا کر لینا کہ بس کسی کو دیکھا نا کسی کے ساتھ بات کرتے تو ہائی وہ میری بات کر رہا ہوگا، وہ یوں کہہ رہی ہوگی، وہ اس طرح سے اس کو کہہ رہی ہوگی. گمان یہ ہوتا ہے، گمان کہ بس دیکھنا اور فوراً اپنا وہ نظریہ بنا لینا کہ ہاں اس نے کچھ ایسا کہا ہوگا. یا کسی کے گھر سے کوئی نکل رہا ہے تو آپ کہو کہ یہ تو یعنی اس کے گھر سے اس طرح نکل رہا تھا، تو بس وہ برا گمان ایک پیدا کر لو. نہیں، اس چیز سے بہت زیادہ یعنی حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ برا گمان کسی کے بارے میں خیال کر لینا، کچھ دیکھنا اور بس اپنے تئیں وہ کہہ لینا کہ بس یہ اس طرح ہی ہوا ہے. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو. بعض گمان یقیناً گناہ ہیں، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، یعنی پیچھے بھی نہ پڑ جایا کرو کسی بات کے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کہاں جا رہا ہے، اس نے کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے. اس طرح سے تجسس بھی نہ کیا کرو. اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. سبحان اللہ. یہ دو آیتوں میں آپ دیکھیں پورا دین اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کے ان دو آیتوں میں رکھ دیا ہے. سورہ حجرات کی 11 اور 12 نمبر آیت. گمان سے بچو، تجسس بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو. یعنی اس چیز سے تو تم نفرت کرتے ہو
کہ میں کیوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں، یعنی تمہیں یہ بہت غلط بات لگتی ہے تو تم اس سے نفرت کرتے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی جناب آدم و حوا سے۔ ہم نے تم سب کو اتنے زیادہ مرد اور عورتیں پیدا کر دیں، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی قومیں اور قبیلے بننا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کم حیثیت ہے، کوئی زیادہ حیثیت ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یعنی اس طرح سے یہ فلاں خاندان کا ہے، کہ تمہاری پہچان بنے ایک۔ اور تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں سے زیادہ معزز، زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک یعنی وہ زیادہ اچھا ہے۔ چاہے تمہاری کتنی اونچی قوم ہو، کتنا اونچا قبیلہ ہو، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اگر تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ بہت چھوٹا ہے، جس کو ہم اکثر لوگ جو کہتے ہیں کامے، جی یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کامے ہیں، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، تو اگر تم چاہے کامے ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن تمہارے اندر تقوی ہے، تمہارے اندر خدا کا خوف ہے، تم پرہیزگار ہو، تو پھر اللہ کے نزدیک تم ہی سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس لیے اپنے قبیلوں پر اپنی یہ کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ استغفر اللہ، یعنی ہم تو چودھری ہیں اور وہ جو فلاں ہیں وہ تو کوئی کمی کمین ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسلام میں اس چیز کو بالکل بھی بڑھاوا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو ہے وہ مساوات کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، برابری کا دین ہے۔ کیا کہا گیا پیچھے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور قبیلے قومیں کس لیے ہیں؟ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر خوف الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی اس وقت جو دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ ایمان اگر کوئی مسلمان ہوتے تو یعنی وہ بڑا کرتے کہ ہم نے کوئی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی ابھی تو صرف تم اسلام قبول کیا ہے تم نے، ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ استغفر اللہ۔ یعنی صرف اسلام، جیسے ہم نے اسلام کو قبول تو کر لیا، ہم ایک مومن گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں، تو ہم نے اسلام تو لے آئے، لیکن کیا ہمارے اندر واقعی وہ ایمان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں؟ وہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، تم تو بھی صرف اسلام لائے ہو، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دیکھا نا آپ نے، تم اللہ کی اطاعت بھی کرو گے اور رسول کی فرما برداری بھی کرو گے، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی پھر تم ایمان والے بنو گے، اور اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کر دے گا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں۔ سبحان اللہ، یعنی پھر کسی بھی بات میں شک نہیں کرنا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا کہنا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے شک، یعنی جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کہیں بس بنا چون و چراں اس کو مان لیں اور اس پر فوری عمل کریں، فوری عمل کریں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو کیا وہ تقوی صرف ایک مہینے کے لیے تھا؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، کیا جو ہی وہ رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نکلا، تو پھر سب ختم؟ کیا اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ بس 1 مہینہ تم تقوی والے بن کے رہو، باقی 11 مہینے اپنی مرضیاں کرتے پھرو، یاشیاں کرتے پھرو، شیطان کے قدم بقدم چلو؟ کیا ایسی بات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں تمہارے اندر اتنا تقوی آ جائے کہ تم 11 مہینے اسی تقوی کو فالو کرتے ہوئے گزار لو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور پھر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ ریہرسل پھر کروا دیں اور پھر تم 11 ماہ سکون سے گزار لو۔ لیکن جہاں تو الٹ ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر اس میں شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں پھر سچے ہیں۔ اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ یعنی احسان جتلا رہے ہو تم کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو شاید کوئی تم سمجھتی ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے، تم پر احسان ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ حجرات بہت ہی خوبصورت اور پیارا سورہ اور بہت ہی چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو ضرور پڑھا کیجئے اور ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کو کس طریقے کے ساتھ، کس نظریے کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ کاف، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کاف، قسم ہے شان والے قرآن کی۔ بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خود انہی میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا، یعنی مشرکین مکہ کو اس بات پر اللہ کہتے ہیں ان کو عجیب لگ رہی ہے یہ بات کہ انہی میں سے ایک یعنی بشر میں نے ایک ڈرانے والا ان کے پاس کو نصیحت کرنے والا بھیج دیا، تو کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت بعید بات ہے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی یعنی کوئی انوکھی بات ہے۔ زمین ان کے جسم میں سے کچھ کم کرتی ہے، یعنی زمین ان کے جسم میں سے کچھ کام کر دے گی، وہ سارا کچھ کیا ختم ہو جائے گا؟ اس کا ہمیں علم ہے اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر تم ذرہ ذرہ بھی ہو کر بکھر جاؤ گے نا تو اللہ کو کچھ دیر نہیں لگے گی تم سب کو اکٹھا کر کے، تو وہ یکدم کہے گا کہ ہو جا، تو تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا اب وہ ایک الجھن میں مبتلا ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور مزین کیا، اور اس میں کوئی شگاف بھی ان کو نظر نہیں آتا؟ سبحان اللہ۔ اور اس زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کے خوشنما جوڑے ہم نے اگائے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے بینائی و نصیحت کا ذریعہ بن جائے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغات اور کاٹے جانے والے دانے اگائے۔ سبحان اللہ۔ اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جنہیں تہ بتہ خوشے لگے ہوتے ہیں۔ کھجور کا درخت کتنا بڑا اونچا ہوتا ہے نا، اور کس قدر وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کھجوریں اس کے ساتھ، اور یہ بندوں کی روزی کے لیے ہیں۔ اور ہم نے اسی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، مردوں کا قبروں سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ جو اتنی قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کر تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو تمہارا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جانا کون سا ناممکن بات ہے؟ کون سا تمہیں اس میں کوئی اچنبھا لگتا ہے؟ کون سا تمہیں عجیب لگتی ہے بات؟
کیا ہر چیز کو تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود نے بھی اس کو جھٹلایا، یعنی تکذیب کی، انہوں نے بھی قیامت کو جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ کیا ہم پہلی بار کی تہلیک سے عاجز آ گئے تھے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کیا پہلی بار میں نے تم کو جب پیدا کر دیا ہے تو اب میں تھک گیا ہوں کوئی کہ میں تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلکہ یہ لوگ نئی تہلیک کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں کہ ہم رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی تمہارے دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں نا تمہارے نفس کے اندر، تو وہ میں سب جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہاری رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انہیں وہ وقت یاد دلا دیں جس وقت اعمال کو وصول کرنے والے دو فرشتے اس کی دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کرتے رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ یعنی ہم جو بھی کہتے ہیں نا، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں، وہ سب لکھتے جاتے ہیں، ایک ایک بات کو، ایک ایک حرف کو لکھتے جاتے ہیں وہ۔ لیکن افسوس کہ ہم باتیں کرتے ہوئے بالکل بھی اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی ہماری باتوں کو نوٹس کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، اور کل کو وہ سب ہمارے سامنے آ جانا ہے، اور موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی جب موت سامنے آ جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے نا، اسی سے تو بھاگتا تھا کہ کبھی موت نہیں آئے گی اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلایا گیا تھا، اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ اور بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں فرشتے ہر اناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو، خیر کو روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شبے میں رہنے والے کو، یعنی جو خیر کو روکتا تھا، نیکیوں کو انجام نہیں دیتا تھا، حد سے تجاوز کر جاتا تھا، جو اللہ اور رسول نے حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جاتا تھا اور ہر وقت شبے میں پڑا رہتا تھا، دین میں شبہ، موت میں شبہ، قیامت میں شبہ، ہر چیز میں یعنی شک میں پڑا رہتا تھا، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، پس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، یعنی دنیا میں جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہوگا تو پھر وہ شیطان کہے گا ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا، یعنی شیطان بھی اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ استغفر اللہ۔ جو یعنی ہم سب اگر شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں تو شیطان ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ تو خود ہی گمراہ تھے، میں نے ان کو کیا گمراہ کرنا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں نے تمہیں پہلے ہی برے انجام سے باخبر کر دیا تھا۔ کیسے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ برا انجام ہے، یہ اچھا انجام ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے، یہ راستہ جہنم کو جائے گا اور یہ راستہ تمہیں نعمتوں والی جنت میں لے کے جائے گا۔ اب منتخب ہم نے کرنا ہے، ہم نے چننا ہے راستہ۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں بالکل بھی بات جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اگر تم اچھے کام کر کے آئے ہو تو میں تمہیں کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اور اگر تم برے کام کر کے آئے ہو تو واللہ میں تمہیں کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکالوں گا۔
یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہ ہی میری بات بدلے گی اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کروں گا، یعنی جو بھی تم لے کے آؤ گے نا اسی کے مطابق تمہیں جزا ملے گی آج۔ اور جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کوئی مزید اور بھی ہے، استغفر اللہ، اے اللہ ہم تیرے بڑے ہی گنہگار بندے ہیں مولا، اے میرے مالک و مولا، اس دنیا میں ہی یا اللہ جو ہمیں مہلت ملی ہے یا اللہ اسی میں ہی ہمیں توفیق عطا کر دیجئے کہ ہم سدھر جائیں، ہم آپ کی فرما بردار بندے بن جائیں، ہم آپ کی فرما بردار بندیاں بن جائیں۔ میرے پروردگار ہم پہ اپنا کرم کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو پر ہو چکی ہے، بھر چکی ہے، تو وہ کہیں گے کہ کیا کوئی اور بھی ہے، کیا مزید ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو متقی لوگ ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، ان کے قریب کرتی جائے گی جنت، اور وہ دور نہ ہوگی۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا اور حدود الہی کی محافظت کرنے والا ہو، یعنی جو اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے گناہ اگر کوئی اس سے ہو بھی جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے بلکہ ان کی حفاظت کرتا رہے، اور جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو، بنا دیکھے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور مقرر رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، یعنی ایسا دل جو پاک و صاف ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اس کے رسول کی محبت ہو، ایسا دل اگر وہ اللہ کے سامنے لے کر جائے گا تو تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور وہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا۔ وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے، اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے، یعنی اور اللہ کہتے ہیں کہ ان پر فضل ہوگا، اور ان کو میں اپنی نعمتیں عطا کروں گا، اور زیادہ بہترین مہمان نوازی ہوگی ان کی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھیں، بس وہ شہر بشہر پھرے، کیا کوئی جائے فرار ہے؟ یعنی کوئی ہے ایسی جگہ کہ اللہ سے تم بچ سکو، موت سے بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو؟ اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہر ایک چیز کو میں نے 6 دنوں میں پیدا کر لیا، اور میں تھکا بھی نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی مجھے کوئی، اور نہ ہی مجھے حاجت طلب ہوئی کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں، کوئی میری مدد کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش کہ اس دنیا میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، اور وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اور جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ پھر یہ سارا کچھ باتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پھر ڈھارس دے رہے ہیں کہ میرے رسول جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں نا، آپ ان کو اپنے دل پر نہ لیں، آپ صبر کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کی طرف زیادہ یعنی آپ ہو جائیں۔ اگر آپ کا دل دکھتا ہے نا ان لوگوں کی باتوں سے تو ان پر دھیان نہ دیں، اور میرے نزدیک آ جائیں، اپنے رب کی رحمت کے نزدیک آ جائیں۔ طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلنے سے پہلے، اور غروب آفتاب یعنی جب سورج غروب ہو جائے اس سے پہلے بھی غروب ہونے لگے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے وقت بھی
اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں، اور کان لگا کر سنو جس دن منادی قریب سے پکارے گا۔ اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ یعنی ایک بہت اونچی آواز، چیخ کی آواز آئے گی جس سے سب لوگ جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے قبروں سے، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور باز گشت بھی ہماری ہی طرف ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو یہ تیزی سے دوڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں قبروں سے اٹھانا اور تمہیں جمع کرنا ایک جگہ پر، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر زبردستی یعنی ان کے اندر ایمان داخل نہیں کر سکتے، آپ صرف اس قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت کر سکتے ہیں جس کے دل میں ہمارے عذاب کا خوف ہو، جو ہم سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ قرآن اسی کو نصیحت کرے گا، اسی کے لیے یہ رحمت ہوگا، اسی کے لیے شفا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اس قرآن کے نور سے منور فرما دیں، آمین الہی آمین۔ آگے ہے سورۃ الذاریات، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے بکھیر کر اڑنے والی ہواؤں کی، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر صبح رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر امور کو کاموں کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بات کا بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، ضرور تم سے باز پرس ہوگی، ضرور میرے سامنے تمہیں سوال و جواب دینا ہوں گے، جو تم کر رہے ہو ان سب کاموں کے جواب دینا ہوں گے۔ جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور قسم ہے راہوں والے آسمان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں راستے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم عجیب و غریب باتوں میں یعنی پڑے ہوئے ہو تم، اور اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو، یعنی اس قرآن سے وہی اپنا دل چھوڑتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں گے، جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا، جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم عجلت چاہتے تھے، یعنی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جو پرہیزگار ہوں گے نا، جن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہوں گے، وہ اس دن جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، اور وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ قیامت سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی صبح کے ٹائم پر استغفار کرنے کے لیے کہا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، چاہے آپ 3 دفعہ ہی پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی جو ہے وہ بہت مستحب ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا، یعنی جو ان کے پاس مال تھا وہ سارا خود ہی ہڑپ نہیں کر جاتے تھے، بلکہ اگر کوئی سوال کرنے والا آ جاتا سوالی تو وہ اس کو بھی دیتے، اور اگر کوئی محروم آ جاتا یعنی وہ سوال نہیں کرتا لیکن وہ جانتے کہ اس کے پاس کم ہے رزق، تو وہ اس کو بھی عطا کرتے۔ اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جن کے دل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی
یعنی انسان کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں کہ میری اتنی نشانیاں ہیں، میری اتنی قدرتیں ہیں، پھر بھی تمہیں میری نعمتوں پہ تمہیں غور ہی نہیں ہوتا، تم دیکھتے ہی نہیں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی خود تمہاری ذات میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی آسمان میں ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ہے آسمان اور زمین کا رب اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہنے لگے سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، ناآشنا لوگ معلوم ہوتے ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچھڑا لے آئے، پھر اسے ان کے سامنے رکھا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے خوف نہ کیجیے، اور انہیں ایک دانہ لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگیں، یعنی وہ حیرت سے جو ہے وہ بڑی عجیب، یعنی ان کا انداز ہو گیا کہ اب میں اتنی بڑھیا، اور 100 سال کا میرا شوہر ہے اور میں بھی 80-90 سال کی بڑھیا بانجھ ہوں، تو کیسے یعنی بیٹا مجھے ہوگا، اور کیا یعنی عجیب ان کو وہ لگا۔ تو وہ جو ہے وہ یعنی ایک دن چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ جو ہے وہ پیٹنے لگیں اور بولی میں تو ایک بڑھیا اور ساتھ بانجھ بھی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے اسی طرح حکم فرمایا ہے، اور وہ یقیناً حکمت والا بھی ہے اور خوب سننے والا بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔